منتخب مضامین، جس میں سے پہلا انتخاب آیت نمبر 109 کا ہے۔ اس سے پہلے تھوڑی سی تمہید ہے۔ جس طرح بتایا گیا کہ قرآن کریم کا جو موضوع اور اس کے سارے مضامین کا جو محور ہے وہ مسئلہ توحید ہے۔ سارے انبیاء کرام کی دعوت اور ان کا بنیادی موضوع اور سب سے پہلی بات وہ مسئلہ توحید ہوتا تھا۔ چنانچہ آپ ہر صورت میں اور مختلف صورتوں میں انبیاء کے واقعات میں ان کی دعوت کا یہ حصہ ضرور پڑھیں گے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، میری قوم عبادت صرف اللہ کی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ اس توحید کے حوالے سے بہت ساری آیات میں اللہ کی صفات کا ذکر ملے گا، صفات ایجابیہ، ایسی صفات جس کا ثبوت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اور بہت سارے صفات آپ دیکھیں گے جس کی نفی ہوگی کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ عاجز نہیں ہے، اس کا بیٹا نہیں ہے، اس کی بیوی نہیں ہے، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا۔ جب بھی پیغمبر نے دعوت دی ہے آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک، تو قوم ایک ہی عقیدے پر، توحید پر قائم رہی۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک شروع ہوا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک قوم کو سمجھایا، مگر سوائے اپنے گھرانے کے چند افراد کے باقی قوم وہ توحید پر نہیں آ سکی۔ وہ جو شیطان نے ان کو پڑھایا تھا، شیطان نے ان کے ذہن میں ڈالا تھا، وہ جو 5 بزرگوں کا قرآن میں تذکرہ آتا ہے، پہلے ان کی مورتیاں بنوا لی کہ بڑے نیک لوگ ہیں۔ وقت کے جانے کے ساتھ پھر یہ ان کو سمجھایا کہ تمہارے بڑے تو ان کو پوجتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، ان کو سجدہ کرتے تھے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر پیغمبر نے پھر قوم کو اللہ کی وحدانیت اور اس کے بڑائی کا درس دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شرک کرنے والوں میں سے یہودیوں کا ایک شرک یہ تھا کہ وہ عزیر کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے، اور نصارہ کا شرک یہ تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے۔ پیچھے صورتوں میں بھی اس کا تذکرہ گزرا ہے اور آئندہ بھی اس کا تذکرہ آئے گا کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے تھے۔ ان معجزات کی وجہ سے جیسے آج مسلمان ہیں، تو وہ تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی عظیم عظیم معجزات، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، ان کو معجزہ مانتے ہیں۔ اور معجزہ کا معنی یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے انبیاء کے ہاتھوں ایسے خرق عادت، ایسا کام کروایا کہ مخلوق اس سے عاجز ہے، تاکہ مخلوق کو پتہ چلے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ چنانچہ اس سورت کے اختتام میں، سورہ مائدہ کے اختتام میں، یہ مختلف صورتوں میں شاید آگے سورہ یونس میں اس پر تھوڑے تفصیل کروں گا، اور اگر پہلے کوئی بات موقع آ گئی تو پہلے کر لوں گا، کہ مثلاً یہ جو شرک کرنے والے ہیں تو مشرکین کے پھر کئی ان کے اپنے اپنے وقت کے ساتھ اور اپنے اپنے حالات کے ساتھ نظریے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے مشرکین ہیں جو ستاروں کو پوجتے ہیں، مشرکین بالملائکہ۔ کچھ ایسے مشرکین ہیں جو عباد صالحین، اللہ کے نیک بندوں کو پوجتے ہیں اور ان کو معبود سمجھتے ہیں۔ اور مشرکوں میں ایسے لوگ بھی رہے ہیں جنہوں نے جنات کو پکارا ہے، جنات کو اللہ کے ساتھ شریک کیا ہے، ان کو پکارا ہے، ان کی عبادت کی ہے۔
تو ایک بڑا طبقہ وہ تھا جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کر معبود مانا۔ اگلے رکوع میں اس کی وضاحت ہے قیامت کے دن کے حوالے سے، اور اس کے لیے تمہید یہاں سے ہے آیت نمبر 109 میں فرمائے یوم یجمع اللہ الرسل، قیامت کے دن اللہ سارے رسولوں کو جمع فرمائیں گے۔ اور آپ نے روایت میں پڑھا ہے کہ ہر رسول نفسی نفسی کہے گا۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے کہ آپ امتی امتی فرمائیں گے۔ اللہ پوچھیں گے ماذا اجبتم، یہ بڑا مشکل سوال ہے امتوں کے لیے کہ میرے رسولوں مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری قوم نے تمہیں کیا جواب دیا، تمہیں مانا یا نہیں مانا؟ قالوا لا علم لنا، انبیاء کرام قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس سوال کے جواب میں کہیں گے کہ لا علم لنا، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، انک انت علام الغیوب، ہم نے آپ کا پیغام قوم کو پہنچایا، قوم نے اس کا کیا جواب دیا، مانا نہیں مانا، ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے یا ہمارے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، آپ کی توحید کی دعوت کو قبول کیا یا انکار کیا؟ انک انت علام الغیوب، ربا اس کو تو آپ بہتر جانتے ہیں، آپ ہر غیب کو جاننے والے ہیں، عالم غیب ہیں۔ پھر اللہ فرمائیں گے اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، یہ دوسرا سوال ہے پھر عیسیٰ علیہ السلام، چونکہ وہ معجزات جن معجزات کی وجہ سے انسانوں کو دھوکہ ہوا، قرآن نے اور خود اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر قیامت کے منظر کے طور پر اس کا تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلے نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرمائیں گے اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، یاد کر میری نعمت جو میں نے آپ پر اور آپ کی والدہ پر کی، آپ پر اور آپ کی والدہ پر تو میری نعمتیں رہی ہیں۔ اذ ایدتک بروح القدس، میں نے قدم قدم پر تیری مدد کی جبریل کے ساتھ، فرشتوں کے سردار کو بھیج کر، تکلم الناس فی المہد وکہلا، آپ نے بڑی عمر میں بھی بات کی، وہ تو سب کرتے ہیں، لیکن آپ نے جب ماں کے گود میں تھے، بچے تھے معصوم، ابھی آپ قوم کے سامنے آئے تو آپ نے اس وقت بھی بات کی۔ میں نے تمہیں کتاب کا علم دیا، حکمت کا علم، تورات کا علم، انجیل کا علم، اور جب آپ تشریف لائیں گے تو یہ کتاب سے قرآن کا علم مراد ہے، تورات اور انجیل تو ہو گئے لیکن قرآن کا علم بھی آپ کو اللہ عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا آپ مٹی سے پرندہ بنا کر آپ اس کے اندر پھونکتے تھے، فرمایا بِإِذْنِی، میرے کہنے پر، تخلق من الطین کہیئۃ الطیر، پرندہ بناتے تھے۔ اب اللہ ساتھ ساتھ اپنے اذن کا ضرور کہیں گے تاکہ عیسائی دنیا کے نظریے اور شرک کرنے والوں کے نظریے پہ کاری ضرب لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بھی دکھایا ہے، جو بھی کیا ہے، جس سے متاثر ہو کر تم اس کو مافوق الفطرت یا اس کو معبود سمجھتے ہو، اللہ کا بیٹا کہتے ہو، یہ غلط ہے۔ بِإِذْنِی، وہ تو میرا حکم تھا کہ مٹی کا پرندہ بناؤ، فَتَنْفُخُ فِيهَا، آپ اس میں پھونکتے تھے، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِی، وہ پرندہ بھی میرے حکم سے بنتا تھا۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، مادرزاد اندھا اور کوڑ کی بیماری والے کو تو جو ٹھیک کرتا تھا، بِإِذْنِی، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، قبر پہ کھڑے ہو کر جب کہتا تھا مردہ کے لیے قم بِإِذْنِ اللّہ، وہ جو کھڑا ہوتا تھا بِإِذْنِی، سبحان اللہ، یہ بِإِذْنِی بِإِذْنِی، یہ قدم قدم پر بِإِذْنِی۔ پھر یہ سورہ مائدہ ہے، مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں جس پر پھل فروٹ کھانا تیار ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے والے حواریوں نے ایک دفعہ درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے کوئی دسترخوان آسمان سے اترے، اس کا تذکرہ ہے۔ دونوں قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ جب اس پر اللہ رب العزت نے تنبیہ کی تو پھر مانگا بھی نہیں اور دسترخوان اترا بھی نہیں ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ دسترخوان اترا، 40 دن تک رہا، بھرا رہتا تھا، کہا گیا تھا کہ اس کو صرف مریض اور مجبور لوگ استعمال کریں، لیکن اس میں پھر ان سے کوتاہی ہوئی جس کی وجہ سے کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر بندر بنا دیے تھے۔ بہرحال اس تمہید کو ختم کرنے کے بعد اب اللہ فرماتے ہیں قال عیسیٰ ابن مریم اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم،
جب اللہ فرمائیں گے عیسیٰ ابن مریم سے، ہے تو قیامت کا تذکرہ لیکن یقینی ہے، اس لیے قالا کہہ دیا جیسے کہ یہ ہو کے رہا ہے، ماضی کا صیغہ ہے۔ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین، یہ آپ نے کہا تھا عیسائیوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا دیں اللہ کے سوا۔ جواب سنیے گا، کاش آج دنیا عیسائیت اس قرآن کو پڑھے، دل سے پڑھے اور اس آیت کو سمجھے کہ کل قیامت کے دن جب عیسیٰ علیہ السلام خود فرمائیں گے، کیا فرمائیں گے، جواب کیا دیں گے؟ سبحان اللہ، سبحانک، جواب یہی ہوگا، اللہ آپ تو شرک سے پاک ہے، آپ تو شرک سے پاک ہیں۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اور میری ماں کو پوجو؟ ان کنت قلتہ فقد علمتا، میں نے کہا نہیں ہے، اگر بالفرض کہا ہوتا آپ تو جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، ربا میرے جی میں جو کچھ ہے آپ جانتے ہیں، یہ تو میرے جی میں بھی نہیں آیا، جبکہ میرا علم وہ تو محدود ہے، جو آپ کے جی میں ہے میں اس کو نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب، جو سارے انبیاء نے کہا تھا وہی جملہ عیسیٰ نے بھی کہہ دیا، آپ تو غیب کو خوب جاننے والے ہیں۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، میں نے تو ان سے وہی کہا جس کا مجھے حکم ملا تھا۔ کیا حکم ملا تھا؟ فرمایا ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ عبادت صرف رب کی کرنی ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں تھا اس کو تو میں جانتا ہوں جو سامنے سامنے ہوتا رہا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ، جب مجھے آپ نے اٹھا لیا پھر تو آپ ہی ان کے نگران تھے، نگہبان تھے۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، تیرے بندے ہیں، آپ چاہیں ان کو عذاب دے دیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اللہ قیامت کے دن سارے انبیاء سے جو بات پوچھیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام سے جو بات پوچھیں گے، اور پھر اس وقت انبیاء جو جواب دیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام جو جواب دیں گے، یہ سبق تھا دنیا کے لیے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا معبود ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ سورہ انعام یہ بڑی عجیب صورت ہے، مکی ہے اور ایک ہی ساتھ نازل ہوئی ہے، اور ایک روایت کے مطابق اس صورت کو جب جبریل لے کر آیا تھا تو 70,000 فرشتے بھی ساتھ آئے تھے۔ جو میں پہلے مختصراً عرض کر چکا ہوں کہ دو قسم کے شرک کی بڑی قسمیں ہیں، ایک ہے شرک اعتقادی، عقیدے کا شرک، اور ایک ہے شرک فعلی، فعل کا شرک۔ عقیدے کے شرک وہی ہے اللہ کے سوا کسی کو متصرف سمجھنا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا، اللہ کے سوا کسی کو پوجنا۔ اور شرک فعلی کیا ہے؟ ایک ہے تحریمات اللہ، اور ایک ہے اللہ نے جن جن چیزوں کو حرام قرار دیا، اور ایک ہے وہ اللہ کی نظر، جس کو اللہ نے حرام قرار دیا یا قابل احترام قرار دیا اس کو حرام سمجھنا ہے اور قابل احترام سمجھنا ہے، اپنے طرف سے کسی چیز کو حرام نہیں سمجھنا، اور جو اللہ کی نظر ہے اس کو پوری کرنی ہے۔ اب شرک کیا ہے؟ تحریمات غیر اللہ، غیر اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا اس کو حرام سمجھنا، اور اسی طرح نظر لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے منت ماننا یا غیر اللہ کے نظر۔ پچھلی صورت میں بھی اور اس صورت میں بھی اور آنے والے صورتوں میں تقریباً یہ دونوں مضمون ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ سورہ انعام میں چونکہ یہ جو مسئلہ توحید یا رد شرک ہے، اس کے لیے دو صداقتیں بیان ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کا پیغام توحید کا اور رد شرک کا یہ ہمیں کس نے بتایا؟ ہمیں قرآن نے بتایا ہے۔ تو صداقت قرآن قدم قدم پہ ان صورتوں میں آپ کو ملے گا۔ پھر قرآن جس پہ اترا، جس نے قرآن کا پیغام ہمیں سنایا، وہ کون ہے؟ وہ جناب آمنہ کا لال اور عبداللہ کے در یتیم، سید الانبیاء
خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آپ کو صداقت رسالت اور صداقت رسول بھی قدم قدم پہ ملے گی۔ میں آپ کو خلاصہ عرض کر رہا ہوں، چونکہ آیات پھر آپ مطالعہ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس میں کچھ اعتراضات تھے جناب قرآن پر بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی۔ تو قرآن نے یوں سمجھے کہ اللہ رب العزت نے اپنے کتاب پہ وارد ہونے والے اعتراضات اور اپنے نبی پہ جو شبہات ہیں ان کا قدم قدم پہ جواب دیا ہے۔ مثلا ایک سوال ان کا یہ تھا کہ قرآن اگر نازل ہوا ہے تو مکہ اور طائف کے بڑے سردار پر کیوں نہیں اترا؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک یتیم پہ کیوں اترا؟ اس کے جواب بھی آپ کو ملے گا آخری حوامیم میں۔ ایک سوال یہ تھا کہ اللہ نے اگر پیغام بھیجنا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنانا تھا، تو اللہ کے ہاں تو بے شمار فرشتے ہیں، تو ایک دو فرشتے ساتھ بھیج دیتے، 4 فرشتے بھیج دیتے، ہم تو پھر مان جاتے، فرشتے کیوں نہیں بھیجیں؟ تو جواب یہاں ملے گا کہ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، فرشتے ہم بھیجتے ہیں لیکن وہ تو عذاب دے کر بھیجتے ہیں، پھر تو فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ ایک سوال ان کا یہ بھی تھا کہ ہمیں بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کو رسول بنانے کے فرشتے ہی کو رسول کیوں نہیں بنایا، جو فرشتہ آتا اور ہمیں سکھاتا، ہمیں سمجھاتا۔ قرآن نے اس کا بھی جواب دیا ہے کہ زمین میں چلنے والے تم انسان ہو، تو تمہیں سمجھانے کے لیے اللہ نے رسول بھی تم میں سے بھیجا ہے، بلکہ یہ تو انسانیت کے لیے شرف ہے، انسانیت کے لیے عزت ہے، اور انسانیت کے لیے اس کا مقام کا سمجھ لیں کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، خاتم المرسلین کو، دیگر تمام انبیاء کرام کو جو اللہ کی محبوب مخلوق ہوتی ہیں وہ انسانوں میں سے ہے۔ ایک اعتراض ان کا یہ تھا کہ قرآن تھوڑا تھوڑا ہو کر کیوں آیا ہے، یہ ایک ساتھ کیوں نہیں آیا؟ تو فرمایا ایک ساتھ بھی آتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا، وہ ہاتھ میں لے کر تمہارے سامنے آتے، اس میں بھی مسئلہ توحید ہوتا، اور تمہارے جو توحید سے دشمنی ہے تو تم اس کا بھی انکار کرتے۔ بہرحال یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا ایک رخ بتا دیا کہ جو اعتراضات ہیں تو قرآن اس کے جوابات بھی دیتا ہے اور اس کے وضاحتیں کرتا ہے، قرآن میں یہ مضمون بھی موجود ہے۔ اسی میں ایک مضمون نہ ماننے والوں کے لیے عذاب کے ذکر ہے، انکار کرنے والوں کے لیے۔ عام طور پر آپ قرآن میں پڑھیں گے جو بڑے عذاب آئے ہیں وہ استہزاء بالرسل، جب رسولوں کے ساتھ مذاق کیا جائے، یا اخراج الرسل، جب رسولوں کو بستیوں سے نکالا جائے، یا ظلم کی کوئی بھی شکل ہو، پھر اللہ کی طرف سے عذاب آتے ہیں۔ اسی میں سے ایک عذاب کا ذکر ہے، اور اس میں چونکہ آج کل بھی ہم ایسے مراحل سے گزر رہے ہیں، پیچھے ایک دور گزرا تھا کچھ عرصہ پہلے، کچھ سیلاب کی شکل میں عذاب ہمارے ملک میں بھی آیا تھا، تکلیفیں آئی تھی بڑی۔ اس سے پہلے ایک آپ نے زلزلے کی شکل میں ایک تکلیف دیکھی تھی۔ یہ کچھ عرصے میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ مسلسل ہمارے اوپر بھی آزمائشیں آ رہی ہیں۔ آگے سورہ اعراف ہے جس میں کئی عذابوں کا ذکر ہے، لیکن یہاں میں ایک نقطہ جو یہاں ایک عنوان ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے بھی امتوں کے پاس رسول بھیجے ہیں، رسولوں کا انہوں نے انکار کیا، استہزاء اور مذاق کیا، تو پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ان قوموں کو ہم نے سختی کے ساتھ پکڑ لی، بدنی تکلیفیں ان پر ہم نے لائیں، والضراء مالی تکلیفیں ہم ان پر لائے۔ اب اس قوم پر جو آنے والی تکلیف ہے اس کی وجہ کیا بنی کہ انہوں نے رسولوں کا انکار کیا، رسولوں کے بات نہیں مانی۔ اور لایا کیوں ہے؟ اب اس لانے کے بعد انسانیت کے لیے اور امت کے لیے سبق کیا ہے؟ فرمایا کہ لعلہم یتضرعون، اب یہ ہے کہ عذاب اور اس ہلانے اور اس جھٹکے کو دیکھ کر یہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا شروع کریں، یہ جو رسولوں کی دشمنی ہے دوستی میں آ جائے، یہ جو رسولوں کی نافرمانی ہے اس سے فرمانبرداری پر آ جائے، اور اس کے لیے ایک جھٹکا ہے۔ یہ ہے اصل وجہ عذاب کی، اور عذاب آنے کے بعد کرنا کیا چاہیے، مقصد کیا ہے عذاب کا، رب کیا چاہتے ہیں، تاکہ یہ کیا کریں، یتضرعون، روئیں۔ لیکن ہوا کیا؟
فرمایا فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا ولکن قست قلوبہم، جب عذاب آیا تو رونے کے بجائے ان کے دل اور سخت ہو گئے۔ اللہ ہمیں پناہ نصیب فرمائے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے ان کے لیے وہ باتیں فوراً شیطان پہنچ گیا اور شیطان نے ان کو کہا یہ تو ایسی ویسے۔ اور آج کل شیطان کیا کہہ رہا ہے، میں بڑی بڑی پارٹیوں کے سربراہان کو بھی سن رہا ہوں، میں مملکت کے وزراء کی زبانی بھی سن رہا ہوں، ایک بات مسلسل ان کے منہ پر جاری ہے جو شیطان نے ان کے دماغ میں ڈالی ہے، اتنا جاننے کے باوجود کہ یہ ہے اللہ کی طرف سے، تو کہتے ہیں کہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے، ہم اس کا مقابلہ کریں گے، کورونا کا مقابلہ کریں گے۔ کیا مقابلہ کرو؟ کہتے ڈرنا نہیں ہے، کیا کرنا ہے؟ لڑنا ہے۔ یہ شیطان نے ان کے ذہن میں ڈال دیا، حالانکہ ان کے سامنے یہ بات آ چکی ہے، میرے سامنے مختلف کئی موقعوں پر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ میڈیا کے اندر یہ بات ان تک پہنچی ہے کہ اللہ کا خوف کرو۔ یہ جب اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے، پھر بڑائی اور غرور کی باتوں کے بجائے عاجزی اور اللہ کی طرف لوٹنا، اور وہی جو اللہ کہتے ہیں یتضرعون، رونا چاہیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے۔ فرمایا فلما نسوا ما ذکروا بہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، یہ تیسری بات ہے اس حوالے سے۔ سب سے پہلے رونا چاہیے تھا، رونے کے بجائے وہ ان کے ذہن میں شیطان نے ایسی باتیں ڈالی کہ دل سخت ہوا اور وہ روئے نہیں، پہلی غلطی۔ نہ رونے کے نتیجے میں فرمایا جب اس نصیحت والی بات کو انہوں نے بھلا دیا تو اب کیا ہوا، اب عذاب کو اللہ نے دور کر کے سارے نعمتوں کے دروازے ان پر کھول دیے۔ یہ مرحلہ بھی آنے والا ہے، اب دیکھیں جو تکلیف تھی اللہ نے اپنے طرف لوٹانا چاہا۔ الحمدللہ ہمارے اس ملک میں علماء، دعوت و تبلیغ والے، مشائخ مختلف محنتوں کے نتیجے میں درس قرآن، دور تفسیر، درس حدیث میں علماء نے قوم کو متوجہ کیا، جمعہ کے پروگراموں میں، اور ایک بڑے تعداد ایسی ہے کہ وہ اللہ کی طرف لوٹے ہیں۔ لیکن خطرہ ان تعداد ان لوگوں کے لیے ہے جن کی بھی بڑی تعداد ہے کہ وہ اس موقع پر بھی ڈرے نہیں، انہوں نے کچھ اور باتیں شروع کی، تو اللہ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد میں نعمتیں کھولوں گا۔ اب جب نعمتیں آنی شروع ہو جائیں گی، یہ تو پہلے بھی غفلت میں تھے، قرآن کہتے ہیں کہ یہ تو حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، یہ بہت خوش ہو گئے اور بالکل بھول گئے کہ ہم پر کوئی تکلیف آئی تھی، کوئی زلزلہ آیا تھا، کوئی سیلاب آیا تھا، کوئی کرونا آیا تھا۔ قرآن کہتا ہے اخذناہم بغتۃ، اب حقیقی عذاب آتا ہے، اور وہ عذاب کیا ہے کہ پھر اللہ مہلت نہیں دیتا ہے، اچانک پکڑ لیتا ہے، فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ، پھر ان کا کچھ نہیں رہتا، پھر ان کی جڑیں کاٹی جاتی ہیں، پھر ان کا نسل ختم ہو جاتی ہے، پھر ان کے پاس توبے کا موقع بھی نہیں ہے، رونے دھونے کا موقع بھی نہیں ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اچھا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر ظالموں کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے۔ اور ایک عجیب بات قرآن یہاں کہتا ہے کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ رہتے ہیں، ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے مرنے پر آسمان بھی روتا ہے، جہاں عبادت کرتے تھے وہ جگہیں روتی ہیں، جہاں سجدہ کرتے تھے وہ، جہاں مسجد، بلکہ وہ لوگ بھی روتے ہیں جن کے وہ خدمت کرتے تھے، فرشتے بھی روتے ہیں جن کے اعمال کو لے کر وہ جاتے تھے کہ آج وہ نیک انسان چلا گیا، زمین کے وہ حصے ان کے پیچھے افسردہ ہوتے ہیں۔ لیکن ایک وہ لوگ ہیں جو زمین پر بوجھ ہیں، بظاہر بڑے بڑے بادشاہ ہوں گے، بظاہر بڑے بڑے ان کے فوج اور لشکر، لیکن یقین جانیں کہ جب رب کے نافرمان ہیں یہ زمین پر بوجھ ہیں، زمین ان سے تنگ ہے۔ یہ جو فرماتے ہیں نا فوت ہونے کے بعد قبر بن گئی بس جلدی لے جاؤ، اس لیے کہ زمین چاہتی ہے کہ اب یہ مجھ سے چلا جائے۔ تو قرآن کہتا ہے جب ایسے لوگوں کو میں ہلاک کرتا ہوں نا تو والحمدللہ رب العالمین، پھر تم اللہ کی تعریف ادا کرو، کہو کہ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بہرحال ایک بات اس میں اور عرض کرتا ہوں، اسی مضمون میں آپ دلائل پڑھیں گے، ایک آیت ایسی ہے سمجھانے کا وہ سارے انداز اس صورت میں موجود ہے۔ سورہ انعام انسان جب پڑھتا ہے نا تو انسان کو اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ میں اپنی ایک کیفیت بتاتا ہوں، اور بلکہ یہ صرف میری نہیں ہے، قرآن و سنت کو پڑھنے والوں کی، خصوصاً وہ مشائخ جو قرآن کو ذوق اور شوق سے پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھانے کے نتیجے میں جو اللہ کی بڑائی سمجھاتے ہیں اور
آیت پر رک رک کر اللہ کے عظمت کی بات کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سنت کی بات کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد ایک مزاج ہے کہ جب کوئی قاری تلاوت کرتا ہے اور اس میں توحید کی آیتیں آتی ہیں تو ہمارا دل خوش ہوتا ہے۔ اور قرآن نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ اللہ کے جو بندے ہیں وہ اللہ کی بڑائی پر خوش ہوتے ہیں، ان کے چہرے خوش ہوتے ہیں، اللہ کی بڑائی ہے سارا کچھ اللہ کا۔ اور فرمایا وہ جو شرک والے ہیں نا، وہ اللہ کے تذکرے پر ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں، اور جب غیروں کی بات ہو جائے نا، فلاں زندہ باد فلاں کی بات، وہ پھر کھلتے ہیں، پھر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یہ سیاسی سلسلے بھی ایسے ہیں، یہ بڑے بڑے مزارات پہ جو سلسلے چلتے ہیں وہ بھی ایسے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ پڑھیں گے تو آپ کا دل بہت خوش ہوگا۔ ایک ایک آیت پڑھنے کے قابل ہے۔ اللہ کے جو توحید کی نشانیاں ہیں، آسمان کا بنانا، زمین کا بنانا، رات اور دن، سورج اور چاند، یہ سارے تذکرے۔ ایک دلیل ہوتی ہے دلیل نقلی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ یہاں ایک مخصوص انداز میں ہے، اور پھر تقریباً 17 انبیاء کا تذکرہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ بڑے مشکل میں انہوں نے دعوت دی ہے جی۔ اذ قال ابراہیم اپنے باپ بت بنا کر بیچنے والے تھے۔ اتتخذ اصناما آلہہ، میرے والد اللہ کو معبود بنانے کے بجائے ان پتھر کو تراش کر اس کو تم معبود سمجھتے ہو۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، یہ تو تم بھی گمراہی میں ہو، تیری قوم بھی گمراہی میں ہے۔ اس کا تذکرہ آپ کو آگے 16ویں پارے میں ذرا دوسرے انداز میں آئے گا۔ یہاں میں صرف یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم کو اپنی قدرت کی نشانیاں بتائی تھی، اور رات کو دیکھا کہ جناب رات آئی، رآ کوکبن، ایک قوم ہے جو ستاروں کو پوجتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چمکتے ہیں۔ ایک قوم ہے جو سورج کو پوجتی ہے، وہ بھی چمکتا ہے، چاند کو پوجتی ہے، وہ بھی چمکتا ہے۔ اور یعنی جہاں جو کچھ دیکھتے ہیں، قرآن نے ایک جگہ پہ کہا ہے نا کہ تم جن چیزوں سے متاثر ہو کر ان کو پوجتے اور ان کی عبادت کرتے ہو، تم ان کی عبادت نہ کرو، تم اس کی عبادت کرو جس نے ان کو بنایا ہے۔ ہمارے شیخ چلاسی بابا، اس نے وہ مغرب کا ایک دورہ کر کے واپس آئے تو کتاب لکھی تحفہ مغرب۔ اس میں ایک مضمون کا ایک ٹکڑا میں صرف عرض کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے مغرب میں یہ دیکھا کہ وہ تصویریں اور صورتوں پہ آ گئے ہیں، وہ صورتوں میں مگن ہیں، وہ صورتوں میں ڈوب رہے ہیں، جبکہ تصویر اور صورتوں کے بجائے جو مصور جس نے یہ تصویریں اور یہ صورتیں اور یہ نقشے بنائے ہیں، اصل میں تو اس میں ڈوبنا چاہیے تھا، اصل میں تو اس کو پوجنا چاہیے تھا، اس کی عبادت کرنی چاہیے تھی۔ تو یہاں ایک سمجھانے کے انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے سامنے رات کو سورج ستارہ دیکھا، کہا ھذا ربی، اصل میں استفہام ہے، کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ پھر وہ ستارہ غروب ہوتا ہے تو کہا لا احب العافلین، غروب ہونے والے کو تو میں محبت نہیں کرتا ہوں۔ چاند دیکھ کر کہا ھذا ربی، جب وہ غروب ہوا کہا یہ تو مجھے رب ہدایت نہ دیتے تو میں تو ضالین گمراہوں میں سے ہوتا۔ پھر سورج دیکھا کہ وہ بہت چمک رہا ہے، کہا یہ میرا رب ہے اور یہ تو بڑا ہے۔ لیکن جب وہ بھی غروب تو فرمایا انی بریء مما تشرکون۔ دیکھیں توحید کے معاملے میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نمونہ بنایا ہے، اور اس کو آزمائشیں لا کر ہر آزمائش میں کامیاب کیا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی دعوت جو توحید کی ہے نا، وہ شروع برات سے ہوتی ہے۔ غیر کی جب تک آپ نفی نہیں کریں گے، صرف یہ کہنا کہ اللہ مالک ہے، خالق ہے، معبود ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ خالق ہے اور کوئی خالق نہیں ہے، معبود ہے اور کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ۔ پھر ہمارے مشائخ تو فرمایا کرتے تھے جس شہر میں رہتے ہو اس شہر میں بھی کوئی معبود ہوتا ہے، اس کے بھی نفی کرو۔ لوگ جن سے لو لگا کر طمع کر کے خوف کرتے ہیں، عجیب آج کل لوگوں کو بتایا جاتا ہے جی وہ 11ویں والے پیر صاحب ان کا نام دیتے ہیں، حضران کے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نیک ولی گزرے ہیں، اور ان کی کتابیں ہیں جس میں اللہ کے توحید سے وہ کتابیں بھری ہوئی، ان کی زندگی ہے جن کا کام ہی ذکر و اذکار اور عبادت اور اللہ کی طرف بلانا تھا، اور لوگوں نے ان کے بارے میں پھر یہ سوچا کہ جی یہ ہمارے معبود ہے، یہ بیٹے، حالانکہ ان کو خود اولاد نہیں ہے، اور لوگ ان کے پاس جا کر نظر نیاز دیتے ہیں کہ ہمیں بیٹے ملیں گے۔ جب وہاں جاؤ تو لوگوں کو بتاؤ کہ بھئی داتا اللہ ہے اور کوئی داتا نہیں ہے، غریب نواز، غریبوں کو نوازنے والا اللہ ہے، کوئی اور غریب نواز نہیں ہے۔ لوگوں کے قسمتوں کو
کھری کرنے والا وہ اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ خیر، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہے۔ میں تو اللہ کا ہو گیا ہوں جس نے آسمان و زمین بنایا ہے، یکسو ہے۔ وما انا من المشرکین، میں شرک کرنے والے میں سے نہیں ہوں۔ دوسرے عنوان پر دیگر انبیاء کا تذکرہ ہے، مثلا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، نوح علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام۔ میں آخر میں ایک بات کرنے کے لیے یہ نام لے رہا ہوں، سنیے گا۔ یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، کل من الصالحین، سب نیک ہے۔ اسماعیل علیہ السلام، یسع، یونس، لوط علیہ السلام، کلن فضلنا علی العالمین، سب کو ہم نے فضیلت دی ہے۔ فرمایا ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں جس کے چاہیں۔ 16 انبیاء کے تذکرے کے بعد نبی سے شرک کیا، نبی سے صغیر گناہ نہیں ہو سکتا، نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد، لیکن قیامت تک آنے والے انسانوں کو شرک کی برائی بتانے کے لیے میں سمجھتا ہوں قرآن میں سب سے بڑی آیت ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، یہ میرے پیارے بندے، یہ میرے پیارے رسول جن سے شرک محال ہے، صغیرہ اور کبیرہ گناہ نہیں ہو سکتا، بالفرض اگر وہ شرک کرتے، میرے علاوہ کسی اور کو پکارتے، میرے علاوہ کسی اور میں میری صفت کو ڈھونڈتے، تلاش کرتے، فرمایا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میں ان کے سارے عمل برباد کر دیتا۔ عام انسانوں کا کیا حال ہے، یا عام انسانوں کی کیا بات ہے۔ اللہ اپنے نبیوں کو سامنے رکھ کر فرماتے ہیں کہ یہ برگزیدہ انبیاء اگر شرک کرتے، کرنا تو نہیں ہے، نہ کیا ہے، لیکن فرمایا کہ پھر ان کے سارے اعمال میں برباد کرتا۔ بہرحال سورہ انعام اب آگے اس کا سلسلہ جاری ہے، توحید کی آیتیں ہیں، یہ اپنے طور پر پڑھنے کی صورت ہے، ٹائم کافی ہو گیا، ورنہ چند آیتیں آپ کے سامنے اور بھی بتا دیتے ہیں۔ ایک ایک آیت اس کی اللہ کریم اپنے فضل سے اپنے ذات عالی پر ہمیں یقین دے اور آخری لمحے تک شرک کے تمام قسموں سے ہمیں بچنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔